آپ کو اس ویڈیو میں صرف 21 دن کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے. 21 دن کے اندر واضح طور پر پازیٹیو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے. شرط صرف یہ ہے 21 دن تک آپ نے اس روٹین کے ساتھ سٹک رہنا ہے اور 22ویں دن آپ نے میری اسی ویڈیو کے نیچے آ کر اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. یہ ویڈیو میں نے بہت سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اور اپنی 20 سالہ شادی کا جو نچوڑ ہے نا وہ میں نے پورا اس ویڈیو کے اندر ڈال دیا ہے. آج اس ویڈیو میں جو 21 دن کا چیلنج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ میرا خود کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے سارا کچھ خود سیکھا, مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا. میں نے بہت دیر میں بہت بعد میں سیکھا. آپ لوگ بہت ٹائم پر میرے ذریعے سے یہ سب کچھ سیکھ لیں گے کیونکہ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کی ابھی نئی شادیاں ہوئی ہوں گی یا کچھ کی ہونے والی ہوں گی یا جن کی شادیوں کو میری شادی جتنا عرصہ بھی ہو چکا ہے. یہ ویڈیو سب کے لیے ایکولی فائدہ مند رہے گی کیونکہ ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں, گھر کا ماحول بہتر اور پازیٹیو بنانے میں کبھی کسی عورت کو ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. میری ویورز واقعی میں سیریس ہیں, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہیں, میری ویڈیو کو غور سے دیکھنا, سننا اور سمجھنا چاہتی ہیں, تو پلیز وہی میری ویڈیو کو کنٹینیو کریں, پورا دیکھیں. اور جو خواتین سیریس نہیں ہیں تو وہ پلیز ابھی سے ویڈیو کو چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پر ان کی کام کی کوئی چیز نہیں ہے. شادی چاہے ارینج ہو چاہے لو ہو, دونوں شادیوں کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں ٹائم لگتا ہی ہے. آپ لوگ جانتے ہی ہیں میں اور میرے ہسبینڈ کزنز ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میری آدھی سے زیادہ لائف لگ گئی اپنے ہسبینڈ کو سمجھنے میں. جب ہماری نئی شادی ہوئی تو ہماری کیا چیزیں ہوتی تھیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو کبھی لڑتے ہی نہیں تھے کیونکہ انہیں مجھ سے کچھ نہیں چاہیے تھا, نہ ٹائم چاہیے تھا, نہ ہی انہیں مجھ سے باتیں کرنی ہوتی تھیں, نہ ہی انہوں نے کسی اور چیز کا ذکر کرنا ہوتا تھا. گلے سارے مجھے ہی تھے. پورا دن آفس میں گزارتے تھے, جب واپس آتے تھے واپس آ کر ان دنوں اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے تو وہ ٹی وی دیکھتے تھے. آفس سے واپس آئے ہیں, نہائے ہیں, کھانا کھایا ہے اور سیدھا بیڈ پر اور ٹی وی, اور پھر نان سٹاپ ٹی وی چلتا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ہمیشہ سے ہی, تو وہ پولیٹیکل شوز دیکھا کرتے تھے. اور میں ان کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی کہ یار ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے, یہ مجھ سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں, تم کیسی ہو, تمہارا پورا دن کیسے گزرا ہے. ہی ڈیڈنٹ بادر. اچھا جی, پھر ہوتا ایسا تھا کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کنٹینیوسلی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں بس ایسے بت بن کر بیٹھی ان کا منہ دیکھ رہی ہوں کہ کب مجھ سے بات کریں گے. لٹرلی پھر تو ایسی نوبت آنے لگ گئی تھی کہ میں لیٹ جاتی تھی, سو جاتی تھی, وہ ٹی وی ہی دیکھتے رہتے تھے. اب اس سے کیا ہوا, اس سے یہ ہوا کہ چھوٹی سی بات پر نا میں نے اریٹیٹ ہونا شروع کر دیا. میں ان سے یہی گلے کرتی رہتی تھی, آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے, 5 منٹ میرے ساتھ بھی بول لیا کریں, مجھے بھی باہر لے جایا کریں. پھر میں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ میری فرینڈ کے ہسبینڈ تو ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, اس کو ایسی چیزیں دلاتے ہیں, اس کو مری لے کر گئے ہوئے ہیں, اس کو بھوت بن لے کر گئے ہوئے ہیں, آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, آپ کو آفس سے چھٹی نہیں ملتی. مطلب چھوٹی سی بھی بات اگر ہمارے درمیان میں ہوتی تھی نا تو وہ آرگیومنٹ میں بدل جاتی تھی. اور ہوا یہ کہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں. مین وائل میں نے کنسیو بھی کر لیا تھا, پھر بیٹا بھی پیدا ہو گیا, پھر میں بیٹے میں مگن رہتی تھی, پھر مجھے فیل ہوا ہسبینڈ اور زیادہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں. مطلب ایک چین تھی, ایک سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. تو بہت زیادہ میرے لیے وہ ڈپریسنگ پیریڈ تھا, بہت زیادہ. اور واقعی اس میں ہوا بھی یہ کہ مجھے یہی فیل ہوا کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں مگر مجھ سے بات نہیں کرنی. عجیب, مطلب گھر میں 2 ہی لوگ ہیں, میں اور میرے ہسبینڈ, اور سوچیں کہ کیسا لگے کہ ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بول ہی نہیں رہے ہیں. میں بیٹے میں مگن ہوں, وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہے یا فون پر بزی ہیں. میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رہنے لگ گئی تھی. اور پھر تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب طرب پیدا ہوئی تو طرب کے بعد پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ میں کمرہ بند کر کے نا اکیلے میں زور سے روتی تھی جب میرے ہسبینڈ آفس چلے جاتے تھے. لٹرلی یہ سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا اس میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اس پیریڈ میں میرے ساتھ ناراض تھے, نہیں, ہی از ویری نائس پرسن, بس ان کی نیچر اس طرح کی تھی. وہ چپ رہنے والے انسان تھے, اسٹل ابھی بھی وہ چپ رہنے والے انسان ہیں, بٹ میں ان چیزوں کو پہلے سمجھتی نہیں تھی.
اب ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے شادی کو. اچھا ہوا یہ کہ واپس میں ماضی میں اسی طرح سے جاتی ہوں. اب یہاں پر میری کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جن کے ہسبینڈس ان کے لیے اسٹینڈ بھی نہیں لیتے. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوتی ہیں, ساس سے, نندوں سے, باقی سسر سے, دیور سے, جیٹھ سے, اور بھی کافی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اریٹیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی بات پر, کسی نہ کسی چیز پر, ٹھیک ہے. تو وہاں پر ان کے ہسبینڈ ان کی سائڈ نہیں لیتے, بیویوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, بیویوں کو سپورٹ نہیں کرتے. تو بہت ساری میری بہنیں ایسی بھی ہوں گی جن کو یہ مسائل ہیں. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا تو میں نے کیا کیا, جب میں نے فیل کیا کہ میری کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگ گئی ہے, لائک میں مینٹلی بہت ہی زیادہ اپسیٹ رہنے لگ گئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ چیز ایسی تھی کہ میں اگر اپنی امی کو بتاتی تھی تو امی کہتی تھی کہ یہ تو بہت نارمل بات ہے, ہسبینڈس تو ایسے ہی ہوتے ہیں, جب وہ پورا دن آفس میں مغز کھپائی کر کے آئیں گے تو واپس آ کر انہیں کہاں ہوش رہتا ہے, وہ اتنی محنت کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بات مجھ سے نہیں برداشت ہوتی تھی. میں کہتی تھی بھائی یہ کیا بات ہوئی, میں بھی تو پیچھے پورا دن اب یہ جو پورے گھر کا کام ہے میں کرتی ہوں, میں ہی دونوں بچوں کو سنبھالتی ہوں صبح سے رات تک, پھر رات سے صبح تک بچے چھوٹے ہوتے تھے نا تو میں ہی جاگتی تھی ان کے ساتھ. تو میں نے کہا میں تو کبھی اریٹیٹڈ نہیں رہتی, میں تو کبھی فرسٹریٹڈ نہیں رہتی, میرے ماتھے پر تو کبھی بل نہیں آتے, میں تو ہر وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں. مطلب میں نہیں امی کی ان باتوں کو ایبزارب کر پاتی تھی. خیر اس کا نتیجہ یہ نکلا, آئی فیلٹ, میرا بیٹا 4.5 سال کا تھا تب طرب پیدا ہوئی تھی. تو بیٹا بھی چھوٹا ہی تھا, پھر طرب بھی آ گئی, تو ہسبینڈ مجھ سے مزید, میرے اور ہسبینڈ کے درمیان میں مزید فاصلے ہوتے گئے کیونکہ میں بچوں کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو گئی تھی. اور ہسبینڈس کو تو نا سچی یقین کریں بس ایک موقع چاہیے, وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ملے اور بیوی سے مزید فاصلہ اختیار کرتے جائیں. خیر جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی, مجھے لگا کہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں, میری مینٹل جو حالت ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, دین آئی وینٹ ٹو سائیکالوجسٹ. میں سائیکالوجسٹ کے پاس گئی اور میں نے ان سے تقریباً 12 سیشنز لیے تھے. ان 12 سیشنز میں نا جہاں انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں, پہلے تو وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں. اب میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ میں ان سے کیا بات کرتی تھی اور وہ بدلے میں کیا بات کرتی تھیں. صرف جو ایک بہت ہی کام کا پوائنٹ انہوں نے مجھے بتایا اور جو میرے کام آیا میں وہی آپ کو آج بتا رہی ہوں. یہ بات ہے تب کی جب میری جو طرب ہے وہ ہو گئی تھی ماشاء اللہ 6 سال کی, 6.5 سال کی تھی. یہ تب کی بات ہے جب میں سائیکالوجسٹ کے پاس گئی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے کہا میں آپ کو 21 دن کا چیلنج دے رہی ہوں, آپ نے یہ 21 دن کا چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس کے اندر چیٹنگ کی تو پھر آپ نیکسٹ سیشن کے لیے میرے پاس نہیں آئیں گی. مطلب انہوں نے مجھے اتنا زیادہ باؤنڈ کر دیا نا. اور جب آپ کسی کے انڈر ہوتے ہیں نا, جب آپ نے سارا کچھ دوسرے کے اوپر چھوڑا ہوا ہے تو پھر دل کرتا ہے دوسرے کی بات ماننے کا. انہوں نے مجھے کہا کہ 21 دن کا چیلنج میں آپ کو دے رہی ہوں, 21 دن آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بالکل ٹھیک رہنا ہے, بالکل ٹھیک جس طرح ایک بیوی کو رہنا چاہیے. ہنس کے بات کرنی ہے, مسکرا کر ان کی طرف دیکھنا ہے, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے, ان کے کپڑوں کا دھیان رکھنا ہے, کوئی شکوہ نہیں کرنا, کوئی شکایت نہیں کرنی, کوئی ٹائم کا گلہ نہیں کرنا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے, کوئی یہ گلہ نہیں کرنا آپ مجھے پیسے نہیں دیتے, آپ مجھے شاپنگ نہیں کراتے, کوئی ان کے گھر والوں کا شکوہ نہیں کرنا کہ آپ کی بہنیں ایسی ہیں, آپ کی والدہ ایسی ہیں, آپ کے فلانے بھائی ایسے ہیں. کوئی شکوہ نہیں کرنا, چھوٹی چھوٹی بات پر بحث نہیں کرنی, کسی بھی بات پر اریٹیٹ نہیں ہونا. ہسبینڈ برا بھلا بھی کہیں گے آپ کو, ہسبینڈ آپ کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں, ہسبینڈ آپ کو سخت سے سخت بات کہہ سکتے ہیں, آپ نے صرف مسکرا کر دیکھنا ہے, طنزیہ نہیں, پیار سے, ٹھیک ہے. کوئی آرگیومنٹ نہیں کرنا, کوئی بحث نہیں کرنی, ہر انسلٹ کو برداشت کرنا ہے صرف 21 دن کے لیے. یہ ہو گئی ایک چیز. دوسری بات انہوں نے جو مجھے کی وہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے,
اور نماز میں دیر نہیں کرنی. جیسے ہی اذان ہو بس آپ نے جائے نماز بچھانی ہے اور اپنی نماز ادا کرنی ہے. کچھ بھی ہو آپ 21 دن اپنی 5 وقت نماز مس نہیں کریں گی. میرے لیے یہ کام تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ مجھے اس وقت 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی. بس کبھی کوئی نماز پڑھ لی، کبھی کوئی نماز پڑھ لی. لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے بولا تو تب میں نے 5 وقت نماز پڑھنی، زندگی میں پہلی بار میں نے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہر نماز کے آخر میں نا آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے ہسبینڈ کے دل کو میرے لیے نرم فرما دے، میرے ہسبینڈ کے رویے کو میرے بارے میں نرم فرما دے. اور لٹرلی میں یہ 2 ہی لائنیں بولتی تھی، اور یقین کریں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگتی تھی نا اپنے ہسبینڈ کے رویے کے بارے میں تو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ جاتے تھے. مطلب میرا دل اتنا دکھا ہوا تھا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ بس جیسے ہی میرے ہاتھ اٹھتے تھے نا، اور اتنا کوئی کنیکشن بن گیا تھا میرا ان دنوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کو لے کر کہ میں شاید وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. میں نے بس اپنے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 5 وقت نماز شروع کی. ہر نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کے رویے کو میرے بارے میں نرم کرنے کے لیے دعا کرنی شروع کی. اپنے ہسبینڈ سے شکایت کرنا چھوڑ دی، خود کو سچا ثابت کرنا چھوڑ دیا، ان کا موڈ چیک کرنا چھوڑ دیا کہ اب خراب ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، ان کو چیز کرنا چھوڑ دیا میں نے. جیسے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا کہ سم ٹائمز آفس میں نہیں ہوتے ہیں، کہیں باہر ہوتے ہیں، تو ہم بیویاں لگ جاتی ہیں ایک ٹو میں کہ کہاں تھے، ان کے فون چیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا. اور ایک اور میرے اندر عادت تھی کہ میں اپنا پوائنٹ پکڑتی تھی کوئی بھی کسی بھی معاملے میں، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، میرا پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے کرنا چھوڑ دیا. ہر وہ بات جس سے مجھے لگتا تھا کہ میرے ہسبینڈ اریٹیٹ ہوتے ہیں، بیسکلی تو مجھے یہ ساری باتیں میری ڈاکٹر نے ہی بتائی تھیں. تو آپ یوں کہہ لیں کہ جو باتیں میری ڈاکٹر نے مجھے کہی تھیں میں نے وہ ساری، جو میری سائیکالوجسٹ نے مجھے بتائی تھی میں نے وہ ساری باتیں کرنا چھوڑ دیں. اور آپ یقین کریں صرف 2 ہفتوں کے اندر ہی انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. اب آفس سے آتے تھے، آپ یقین کریں کہ سیدھا گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، میرا نام لیتے تھے، جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے میرا نام لے کر آوازیں دیتے تھے مجھے، اور سیدھا جہاں پر بھی میں ہوتی تھی سیدھا میرے پاس آ جاتے تھے. آہستہ آہستہ کبھی گجرے لے کر آ جاتے تھے، کبھی میرے لیے میری فیوریٹ چاکلیٹ لے کر آ جاتے تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ 21 دن کے بعد کوئی جادو ہو جائے گا اور ایک بہت ہی فرشتہ صفت انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. لیکن یقین کریں واضح طور پر آپ کو اپنے ہسبینڈ میں چینجز دیکھنے کو ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 21 دن کے بعد میں اتنی زیادہ خود کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ جو گلے شکوے، جو چیزیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر میں آرگیومنٹ کرتی رہتی تھی، ٹائم مانگنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اپنے ہسبینڈ سے گلے شکوے کرتی رہتی تھی، مختلف عجیب سی باتیں کرتی رہتی تھی. اب تو مجھے وہ باتیں عجیب ہی لگتی ہیں، تب ٹھیک لگتی تھیں. تو وہ جب میں نے کرنا چھوڑیں تو میرے ہسبینڈ خود ہی میرے کلوز ہونا شروع ہو گیا. اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے نا کہ وہ 100% خوش اور مطمئن ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو میں کہوں گی کہ وہ جھوٹ بولتی ہے. یا تو وہ کمپرومائز کر چکی ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو بدل چکی ہے. اور ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمیشہ عورت کو ہی بدلنا پڑتا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی فضا ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ عورت کو ہی بدلنا پڑتا ہے. اور ٹھیک ہے، اگر گھر کو بسانے کے لیے، گھر کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک عورت کو بدلنا پڑتا بھی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی انا نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے اس وقت بھی بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوں گی جو میرے والے حالات سے گزر رہی ہوں گی. تو آپ نے 21 دن کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور 22ویں دن اسی ویڈیو کے نیچے آ کر مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے. لیکن یہ چیلنج آپ نے تب شروع کرنا ہے جب آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ جن چیزوں سے میں نے آپ کو منع کیا ہے آپ نے اس میں سے ایک بھی چیز نہیں کرنی. اگر آپ چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہیں اس کے باوجود بھی آپ چھوٹی موٹی وہی والی باتیں ریپیٹ کر رہی ہیں تو پھر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اینڈ اسٹل بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو کہیں گی یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہونا. نہیں، جب تک آپ اس چیز کو ٹرائی نہیں کریں گی پہلے سے اپنے کامنٹس پاس مت کریں پلیز، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ میں کتنی میجیکل چیز آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں میرے پاس تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا.
کیونکہ اب تو سوشل میڈیا پر کافی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. آپ لوگوں کے پاس میں ہوں, میں آپ کو کتنا گائیڈ کرتی ہوں. دیکھیں آئے دن میری ویڈیو جو ہوتی ہے وہ عورت کے بارے میں ہی ہوتی ہے. میں تو آپ لوگوں کو بہت گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں. مجھے اس وقت گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن الحمدللہ میرے پاس ایکسپوجر تھا, میرے پاس پیسے تھے, مجھے پتہ تھا میری مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, مجھے پتہ تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. میری بہت ساری بہنیں تو ایسی بھی ہیں جنہیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی متاثر ہو رہی ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں واقعی اپنے گھر میں ایک پازیٹیوٹی لانا چاہتی ہیں, اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے ریلیشن کو بہتر کرنا چاہتی ہیں, تو یہ 21 دن کا چیلنج ایکسیپٹ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا. کیونکہ میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگی میں آگے پھر پازیٹیوٹی دیکھی, اور پھر میرے اور میرے ہسبینڈ کے تعلقات بہتر سے بہترین الحمدللہ ہوتے چلے گئے. اور پھر تو یہ حال ہو گیا تھا, اب سٹل ابھی بھی یہ حال ہے کہ اگر وہ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ وہیں آ کر بیٹھتے ہیں جہاں میں بیٹھی ہوتی ہوں, بلکہ سم ٹائمز تو میں اب اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہوں. میں لٹرلی ان کو کہتی ہوں کہ کبھی تو مجھے اکیلے بیٹھنے دے دیا کریں. الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ساری بہنیں میری ایسی ہوں گی جو کہتی ہوں گی کہ ہمارے ہسبینڈ ویسے تو ٹھیک ہیں لیکن ہمیں خرچہ نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے, اور بھی ہر عورت کے نا الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کے جو بھی مسئلے ہیں جو آپ کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہیں, بس آپ نے یہی 21 دن کا چیلنج کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. چاہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو خرچہ نہیں دیتے ہیں, چاہے ہنس کے آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, چاہے آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, چاہے آپ کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں یا اپنی والدہ اپنے والد کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے ہیں, واٹ ایور جو بھی آپ کا میٹر ہے, آپ نے یہی 21 دن کا چیلنج قبول کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں ہم سب سے بڑی بے وقوفی پتہ ہے کیا کرتی ہیں ہم عورتیں, ہم اپنے ہسبینڈ کے گلے شکوے رونے دھونے ہم دوسرے لوگوں کے آگے جا کر کرتے ہیں. اب لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ وقتی طور پر ہمیں دلاسا دے دیں گے, حالانکہ بعد میں وہی لوگ پیٹھ پیچھے ہمارا تماشا بناتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہی ہوں. آپ جس کے پاس بھی جا کر اپنا دل ہلکا کریں گی نا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, یقین کریں وہی بندہ بعد میں پیٹھ پیچھے آپ کا تماشا لگائے گا. میری خود کی آزمائی ہوئی باتیں ہیں, اور یقیناً آپ سب بھی یہ سب جانتے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب آپ جا کر کسی کے آگے اپنے ہسبینڈ کا رونا روتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, صرف آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے, مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو اس چیز کا نا, اس ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آنسو وہاں گرائیں جہاں آنسو دیکھنے والا کوئی ہو. آنسو وہاں گرائیں جہاں اس آنسو کی قدر کرنے والا کوئی ہو, اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ 5 وقت جب جائے نماز بچھا کر اللہ کے دربار میں حاضری دیں گی اور اپنے دل کا حال اللہ کے آگے کھول کر رکھیں گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات نہیں سنیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ خدا 5 وقت دربار میں حاضری دینے پر ہماری دعا کیسے نہیں سنے گا, ہمارے دل کا حال کیسے نہیں سنے گا؟ تو سب سے پہلے تو نا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ہمارا کیا ہے, ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے, ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں پر ٹرسٹ ہوتا ہے, نعوذ باللہ. کیونکہ لوگ ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں, دلاسا دے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا ہوتا, تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سے زیادہ بہتر ہے ہم بندے کے پاس جا کر اپنے شوہر کے رونے دھونے کر لیں, یا زندگی کا کوئی بھی رونا دھونا کسی بندے کے آگے کر لیں, حالانکہ اس بندے نے آپ کا تماشا ہی لگانا ہے بعد میں. تو بہتر ہے اپنے یہ سارے گلے شکوے, اپنے سارے رونے دھونے, اپنے سارے دکھ درد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں, لیکن 5 وقت نماز کے بعد, تبھی اس کا اثر ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو پریکاشنز دی ہیں کہ آپ نے بحث نہیں کرنی ہسبینڈ سے, مسکرا کر دیکھنا ہے, ان کی ہر سخت بات کو برداشت کرنا ہے, وہ ایک لمبی لسٹ ہے جو ساری میں نے پیچھے آپ کو بتا دی ہے, اس کے ساتھ آپ نے سٹک رہنا ہے. صرف 21 دن کا میری جان یہ چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہ ٹرائی ضرور کیجیے گا, اور پھر اسی ویڈیو کے کامنٹس میں آ کر فیڈ بیک بھی آپ نے ضرور دینا ہے, تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے دوسری بہنوں کو بھی آئیڈیا ہو سکے اور دوسری بہنیں بھی اس چیلنج کو, اس پازیٹیو چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکیں. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو, اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.